اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد آواز کیوں بدل جاتی ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر جانیں گے کہ ادغام کیا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کیا ہوتی ہے؟ نون ساکن کا مطلب ہے کہ نون کے اوپر جزم ہو، اور تنوین کا مطلب ہے کہ کسی حرف پر دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہوں تو اس کو تنوین بولتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ادغام کے متعلق جانیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون۔ یہ یرملون کیا ہے؟ یرملون کچھ حروف کا مجموعہ ہے جن کو یا، را، میم، لام، واو، نون کہا جاتا ہے۔ یہ 6 حروف سے مل کر بنا ہے جس کو حروف یرملون بولتے ہیں۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حرف آ جائیں، ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو اس پر ادغام ہوگا۔ ادغام کا مطلب ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 میں سے کوئی آ جائے تو آپ نے نون ساکن اور تنوین کو ان حروف کے ساتھ ضم کر دینا ہے۔ اب ادغام کی کچھ مثالوں کے متعلق جانتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ہمیں مزید اس کی سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلی جو لائن ہے یہاں پہ وہ یہ دیکھیں، یہ نون ساکن آ گیا۔ نون ساکن کے بعد بولا یرملون، یعنی یا، را، میم، نون، لام، واو، ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو ہم ادغام کریں گے۔ یہ دیکھیں نون ہے یعنی نون ساکن ہے، اس کے بعد یا آ گیا تو یہاں پہ گنہ ہوگا۔ اچھا، گنے 2 طرح کے ہیں۔ ایک ہے ادغام بالگنہ، یعنی کہ اگر را اور لام یہ آ جائے تو بغیر گنے کے ادغام ہوگا، اور اگر اس کے علاوہ 4 حروف یا، میم، واو، نون وہ آ جائے تو ادغام بھی ہوگا ساتھ گنہ بھی ہوگا۔ اب نون ساکن کے بعد یہاں پہ یا ہے تو ادغام بھی ہوگا ساتھ گنہ بھی ہوگا۔ کیسے؟ من یقول، من یقول، یہ دیکھیں نون ساکن کی آواز کو یہاں پہ یا کی آواز میں بدلا جا رہا ہے۔ اسی طرح پھر نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد واو آ گیا، واو بھی آیا، گنہ بھی ہوگا اور ساتھ ادغام بھی ہوگا۔ من ورق الجنات، من ورق الجنات۔ اسی طرح پھر ایسے ہی ہے من یوم، من یوم، من ولی، یعنی یہاں پہ ادغام بھی ہو رہا ہے اور ادغام کے ساتھ ساتھ گنہ بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ہے میم مشہد، نون ساکن کے بعد میم آ گیا ہے، یہاں ادغام بھی ہوگا گنہ بھی ہوگا۔ میم مثلہ، من نصیر، من نطفۃ، اس طریقے کے ساتھ آپ نے ادائیگی کرنی ہے۔ آگے یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد را آ گیا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد را ہو یا لام ہو تو وہاں پر ادغام تو ہوگا مگر گنہ نہیں ہوگا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مر ربک، یعنی ادغام ہے یہاں پہ گنہ نہیں کرنا، گنہ کریں گے تو وہ غلط ہوگا۔ مر ربہم، مر ربہم، من لدنہ، من لدنہ، من لدنہ، اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ یقل لہ، یقل لہ، اس طریقے کے ساتھ آپ نے یہ ادغام کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 4 حروف ہیں جن پر گنہ کیا جاتا ہے اور 2 حروف ایسے ہیں جن پر گنہ نہیں کیا جاتا۔ جس طرح یہ دیکھیں یہ تنوین آ گئی ہے، یہاں پہ قاف تنوین آ گئی ہے، اس کے بعد لام آ گیا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مصدقا لما، مصدقا لما،
یعنی کل اس طرح نہیں کریں گے. مصدقا لما یعنی تنوین کے بعد لام آ گیا ہے, یہاں پر گناہ نہیں ہوگا, ادغام ہوگا مگر گناہ نہیں ہوگا. ویل لکل, ویل لکل یہاں بھی ادغام تو ہو رہا ہے مگر گناہ نہیں ہوگا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں, اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.